بیٹھے بہت ہی بابرکت محفل، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں کہنا اور آپ کو سننے کا موقع ملا۔ بے شک، ورنہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس وقت گناہوں میں مبتلا ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے کا موقع ملا ہے، لہذا پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ نام، جس نام کے اوپر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، تو رحمان کے بندے تو اس کے نام سے قریب ہوتے ہیں اور جو شیطان ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اس نام کی نسبت سے ہماری اور آپ کی حاضری یہاں پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ مرشد عمر، مولا عمر، آقا عمر، رہبر عمر۔ مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، رہبر عمر، افضل عمر، افضل عمر، اعلی عمر، برتر عمر، بالا عمر، افضل عمر، اعلی عمر، برتر عمر، اولا عمر۔ ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، اور باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ معزز سامعین کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا یہ دینی پروگرام، اصلاحی پروگرام، تبلیغی پروگرام محرم الحرام کی 1 تاریخ، جو کہ پروگرام 2 تاریخ میں ہو رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے منعقد ہوا ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کے لوگ، پوری انتظامیہ باڈی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا قدم انہوں نے اٹھایا، اس طرح کی سوچ ہمیں دی،
ہمارے رفیق، ہمارے ساتھی عالم دین، نوجوان عالم دین، ان کے ذہنوں تک یہ بات پہنچائی کہ خلفائے راشدین کی شخصیت پر پروگرام ہونا چاہیے اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو سارے انسانوں اور سارے مسلمانوں کے سامنے آنا چاہیے. سارے انسانوں کے سامنے اس طرح سے آنا چاہیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سیاست میں کسی کا مقام نہیں ہے. آپ کی سیاست کا اعتراف یورپی مورخین نے بھی کیا ہے. آپ کی سیاست، آپ کے عدل و انصاف، آپ کی ہمدردی، آپ کی مساوات، آپ کی مہربانی، آپ کی درگزر، آپ کی توجہ، التفات کا تذکرہ غیروں نے بھی کیا ہے. ہم کتنا کرتے رہے لیکن آپ کی عنایات اور توجہات جو ساری انسانیت کی طرف متوجہ ہوئی غیر مؤرخین نے، جو اس مسلمان نہیں ہیں، جو اسلامی امور سے پوری طور سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے سنا عمر 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 تو عمر ان کی رگو پے میں سرایت کر گئے اور انہوں نے جائزہ لیا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، عمر کی شخصیت کو پڑھا تو انہیں پتا چلا کہ کون ہے عمر. ان کی ذات سے یہ پروگرام منسوب ہے. جس شخصیت نے پوری اسلامی تاریخ اور پوری دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کا نام روشن کیا، افسوس ہے اس قوم کے لوگ اس کو یاد نہیں کرتے. اس سے زیادہ تو لوگ اپنی تاریخ پیدائش پر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں. برتھ ڈے نہ منایا جائے تو حضرت عمر فاروق کا شہادت ہے اس کو منا لیا جائے. اس سے تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تمہارے ایمان کو گرا ملے گی، اس سے تمہاری روح کو تازگی ملے گی، اس سے تمہارے جسم کے خون میں حرارت پیدا ہوگی، اس سے تمہارے دماغ کی رگیں کھلے گی، اس سے تمہارے دماغ کے سیلز جو چارجنگ لینا بند کر دیا ہے وہ پھر سے چارج ہوں گے اور پھر سے وہ نقشہ آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قوم کے اندر اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے اہل بن جائے. اس شخصیت کے نام سے آج بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس کے کس پہلو کو میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ اس کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ کے دور حکومت کے اندر 3600 علاقے فتح ہوئے. آپ سنیں گے 3600 علاقوں کا تذکرہ، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں. 3600 علاقے فتح ہوئے اور 3600 علاقوں کا تذکرہ کرنے کے لیے کئی مہینے چاہیے، کئی مہینے چاہیے. اتنا سنہرا باب ہے حضرت عمر بن خطاب کا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اسلاف کی تاریخوں کو فراموش کر دیا. اور کسی کا مقولہ ہے کہ جب قوم کے لوگ اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا بیٹھتے ہیں تو وہ قوم ہزیمت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم شکست سے دوچار ہو جاتی ہے، اس قوم کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے. صحیح فرمایا انہوں نے، بڑا فرمایا. دیکھنے میں یہ جگہ کم ہے لیکن یہ بھی بھر جانی چاہیے تھی تو ہمیں پتا چلتا کہ کتنے دیوانے ہیں عمر کے. عمر تو اتنے دیوانے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد کہنے کے لیے حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے اور ہم دیوانے کے دیوانے بن جائیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیوانے کے دیوانے بن جائیں. یہ محفل روزانہ منعقد کی نہیں ہے، یہ پہلا موقع ہے اس مسجد کے اندر بنیاد پڑ رہی ہے. یہ تیسرا پروگرام ہے اور بھی آگے پروگرام
شجاعت و جمع مردی کے سبق ان کو یاد دلائے جائیں گے تو وہ جمع مرد ہوں گے، تب ان کے اندر شجاعت آئے گی۔ ایسے نہیں شجاعت پیدا ہوگی سیریل دیکھنے سے، گلی ڈنڈا کھیلنے سے، ایسے شجاعت نہیں پیدا ہوگی۔ جب واقعات سنیں گے وہ تب ان کے اندر پیدا ہوگا۔ بار بار جب عمر کا نام آئے گا زبان پر تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلت ہماری نسلوں کے اندر آئے گی۔ آج میں اس مسجد کے اندر بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے شاہی گھنٹہ گھر پارک کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ شرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اس عظیم شخص کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے اس کی تاریخ شہادت کے اوپر گھنٹہ گھر پارک میں نہیں بھرتا۔ لالی اور لپسٹک کا استعمال کرنے والی خاتون کو سننے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں، بانس ٹوٹ جاتا ہے، تخت ٹوٹ جاتے ہیں، چوٹ کھا جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کئی کلومیٹر کئی میل سفر کر کے لوگ پہنچتے ہیں۔ ان کو سننے سے کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا؟ دنیاوی کیا فائدہ ہوا؟ اخروی کیا فائدہ ہوا؟ آپ سوچیں اپنے آپ، آپ خود سوچیں، دوسروں کو بھی بتائیں، پوچھیں ان سے یہ سوال، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن افسوس کہ ہم نے اس عظیم جرنیل کی شہادت کے موقع پر ہم حاضر نہیں ہوئے۔ ہم نے پورے شہر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جس جگہ پر پروگرام ہو وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نہیں ہیں، لیکن اس کی دوسری تمام مخلوقات یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نہیں دیکھ رہے ان کو، وہ موجود ہے یہاں پر، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ شخص اور یہ شخصیت جب یہ شہادت کے منصب پر فائز ہو گئی تو دشمنان اسلام کو چین کی سانس لینے کا موقع ملا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کوئی دوسرا عمر ہوتا، اگر ایک اور عمر ہوتا تو دنیا ٹھکانے لگ گئی ہوتی۔ ٹھکانے لگنے سے مراد دنیا بالکل صحیح راستے پر آ گئی۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، آپ انہیں مردہ مت سمجھیے، وہ زندہ ہیں۔ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، کیا اللہ ان کو کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، اس کے اور اس شہید کے درمیان کیا معاملات ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اتنی بات ہم تک پہنچی ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلم میں قرآن نے بیان کیا وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور اس بات سے بھی خوش ہیں کہ جو ان سے ملے نہیں ہیں وہ بھی اسی شہادت کے منصب پر فائز ہو کر کے آگے ان سے ملتے ہیں۔ جیسے کوئی دنیا میں کسی کا جگری دوست ہوتا ہے، کوئی حرص اس کے اندر نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، تو سوچتا ہے کہ میں اس منصب پر فائز ہوں، میرا یہ ساتھی بھی میرے ساتھ ہے، جو حقیقی دوست ہوتا ہے۔ تو شہداء بھی اسی طرح تمنا کر رہے ہیں کہ میں تو یہاں آ گیا لیکن میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس منصب پر فائز ہو جائے، انہیں بھی شہادت نصیب ہو جائے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو شہداء کی فہرست میں نام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، آپ نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی، تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ آپ کا نام عمر
بیٹی کا نام مریم ہے، ابو مریم رکھ لیا، اب ابو مریم کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، آپ نے ابو محمد رکھ دیا، ابو محمد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن آپ کا اصلی نام پیچھے چھپا ہوا ہے۔ محمد کے باپ کون ہے؟ تب وہ نام نکل کے آئے۔ تو ابو حفص یعنی حفصہ کے باپ، حفصہ صاحبزادی ہے، باپ کون ہے؟ وہ عمر ہے۔ الفاروق آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب بھی انتہائی نرالا ہے، بہت اہم چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ لقب آپ کو کب عطا کیا گیا؟ یہ اس وقت ملا جب دور جاہلیت کو کراس کر کے دور اسلام میں قدم رکھا اور اعلان کر دیا کہ جو عبادتیں چھپ کر ہوا کرتی تھی اب وہ علن اعلان ہوگی، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ مشرک نہیں ہیں؟ تو اب چھپنے کا کیا معاملہ؟ اب سب معاملہ کھل کر کے ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حضرات دو صفیں بنا کر کے پیغمبر علیہ السلام کو لے کر کے خانہ کعبہ میں گئے۔ اب مشرکین کی بہت بڑی جماعت وہاں پر اکٹھا تھی، چوں چرا نہیں کر پائے، تو اللہ کے حبیب نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دے دیا، کہا تمہارا آج سے نام اور تمہارا آج سے لقب فاروق ہے، تم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو پیدا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبی پشت میں جا کر کے رشتہ مل جاتا ہے، نبی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ اور تسلیم سے رشتہ آپ کو مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 13 برس کے بعد 33 سال کی عمر میں نبوت کے 6 سال آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے کفار و مشرکین زندگی گزارا کرتے تھے آپ بھی اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اور جوان مردی کا عالم یہ تھا کہ دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی وہ جوان مرد تھے۔ ہر قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے، بہادر ہیں، دلیر ہیں، زبردست خطیب ہیں، زبردست رائٹر ہیں، انصاف کرنے والے خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی عربوں نے اور اس وقت کی وہاں کی رہنے والی آبادی نے، قوم کے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو سفیر بنا رکھا تھا۔ جیسے آج ہم لوگ سنتے فلاں ملک کا سفیر ہے، فلاں ملک کا ایمبیسڈر ہے، سفیر ہے، تو یہ سفیر اس وقت ہم سنتے ہیں تو بڑا بھاری بھرکم نام لگتا ہے، لیکن اس منصب پر فاروق اعظم اسلام نہیں رہے تھے تب بھی فائز تھے، اور جب اسلام لے کر کے آئے تو یہ منصب نیچے ہو گیا، اس سے اوپر منصب پر چلے گئے، اس سے اوپر چلے گئے۔ اسلام نہیں لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کہاں مل جائے بس خون خرابہ کرتے، تمام مسلمانوں کی دشمن تھے، کہاں مل جائے خون خرابہ کرتے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، مرد و خواتین کو ملا کے۔ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے رفقا کے ذریعے جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، چپکے چپکے چھپ کر کے دعوت دیتے رہے، عبادت کرتے رہے، سب کچھ معاملہ چلتا رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراق میں رہتے تھے، کیسے اس معاملے کو دبائیں، کیسے اس کو روکیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر ہو رہا تھا، ایک شخص ملا نعیم بن عبداللہ، اس نے کہا کہ آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ کام نہیں دے گی، آپ کا منصوبہ فیل ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا۔ کہا مطلب سمجھا نہیں۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کام سے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو روک رہے ہیں اچھے کاموں سے، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ پہلے اپنے گھر کو بچائیے، آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، اپنے سلگتے ہوئے گھر کو بچائیے اور دندنانے مت پھریے۔
اتنا سننا تھا کہ چونک تھے اور فوراً جو ہے بھاگ گئے اور چلے گئے اپنی بہن کے گھر، بہن بہنوئی، اور وہاں پر خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ آواز جیسے سنی، آہٹ سنتے ہی فوراً جو ہے اس کو صفحات کو چھپا لیا، سمجھ گئی کہ کوئی آیا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ساتھی فوراً بہن کے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، اتنا سدکو کیا کہ خون بہنے لگا، لیکن بہن کے رگوں پے میں ایمان اور اسلام سرایت کر چکا تھا، کہا کچھ نہیں ہوگا، جو چاہے کر، جو چاہے کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہنوں کی طرف ان کو بھی مارا دھمکایا، ان کو بھی، جو ہوا سو ہوا، آخر کار ہمت ہار گئے، کہا لائیے مجھے دکھلائیے کیا پڑھ رہے ہیں، لائیے دکھلائیے، تو کہا نہیں، جنوبی ہے آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتا ایسا، جائیے ہاتھ کو دھل کر کے آئیے پھر اس کو چھوئیے۔ اس کے بعد جو کچھ پڑھا جا رہا تھا اس کی کچھ آیات انہوں نے پڑھی، اور پڑھتے ہی ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہیں پر کہہ اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی سی تکلیف ضرور پہنچی، لیکن کتنا بڑا کام ہو گیا، کام کتنا بڑا بن گیا۔ حضور نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور ہشام بن جہل، ابو جہل، یعنی ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ یہاں سے لوگ پہنچے، پوچھا، انہوں نے پوچھا کہاں ہے، قائد کہاں ہے، لیڈر کہاں ہے، روح روا کہاں ہے، امیر کہاں ہے جماعت کی؟ بتایا کہ فلاں جگہ پر مکہ کی کوہ میں، پہاڑ کی کوہ میں، وادی میں، اور وہاں پر دار ارقم میں تشریف فرمائے۔ فوراً وہاں سے سفر طے کیا، وہاں پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی جھانکوں سے دیکھ رہے تھے، جو دراریں ہوتی ہیں اس میں سے دیکھ رہے تھے صحابہ کرام اور جو ایمان لے آئے تھے، اور آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے تھے، عمر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو فوراً اطلاع کہ آپ نے کہا آنے دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے ہوں گی تو اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، اور اگر شر کے ارادے سے آئے ہوں گی تو ان کی تلوار انہی کے گردن پر ہوگی۔ اندر پہنچے اور فوراً جا کر کے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، اور اس کے بعد نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس کے بعد اسلام کا جب دور شروع ہوا، کچھ دنوں کے بعد گئے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے حملہ کیا، ان کے ماموں نے ان کو بچایا، پناہ میں ان کو لیا، تو ماموں کو بھی ڈانٹ دیا، کہا چپ ہی رہیے، دادا ہمدردی مت دکھلائیے، اب کسی کی کوئی ہم پناہ نہیں چاہتے، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی کی پناہ نہیں چاہیے۔ چند دن ہی گزرے تھے اور اعلان کر دیا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آگے ہو کے اب خانہ کعبہ میں نماز الگ اعلان ہوگی۔ یہ اس صحابی، اس جرنیل سپاہی کا صدقہ ہے جو نمازیں ہم کو ملی، جو قرآن ہم کو ملا، جو اسلام اور دین ہم کو ملا، اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بیٹھو گے، نہیں سنو گے تو کیسے تاریخ کا علم ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ یہ دن آیا، گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، تاریخ کے صفحات میں نام درج ہے، تاریخ نام لینے والے نام لیتے ہیں اور بلانے والے بھول گئے، اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے پیغمبروں کو بلا دیا، پیغمبروں کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو بلا دیا، ان کی طرح مت ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے اللہ بھی تم کو بلا دے گا۔ اسلام لے آئے اور اس کے بعد اسلام کا درخشندہ دور شروع ہوا۔ اس کی کیا کہتے ہیں، 3600 علاقے کے دور حکومت کے اندر 10 سال 6 مہینہ، کہیں 12 دن، کہیں 10 دن، کہیں 6 دن، الگ الگ جگہوں پر مورخین نے لکھا ہے کہ 10 سال 6 مہینہ 10 دن آپ کی خلافت رہی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور حکومت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آج
اس طرح کی حکومت نہیں تھی. راتوں کو جاگ کر کے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں سے گزرتے تھے. اگر کہیں سے رونے کی آواز آتی, کہیں سے چیخنے کی آواز آتی تو فوراً لوگوں کو لگاتے, حالات کی معاملات کی تفتیش کرتے, کیا معاملہ ہے. اس طرح سے حکومت کی ہے. اس طرح حکومت کی نہیں کہ شک کے الزام میں جیلوں میں ٹھوس دیا جائے اور 200 سال ان کے رائے گا ہو جائے. اگر اس طرح کرتے تو 1400 سال گزرنے کے بعد عمر کا نام نہیں لیا جاتا. انصاف کی حکومت کی ہے جو اب تک نام لیا جا رہا, جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی تب تک ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت خدمت اسلام کی. اسلام بہت پھولا اور پھلا. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 27 غزوات میں شریک رہے. کتنے غزوات میں؟ 27 غزوات میں شریک رہے, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اس طریقے سے زمین پر میرے لیے ابو بکر اور عمر ہیں. ابو بکر اور عمر اس طرح میرے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے, مشورہ دیتے رہے. اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا, اس میں بھی آپ کو اہم عہدوں پر فائز کیا گیا, وہاں بھی آپ خدمت انجام دیتے رہے. اور جب آپ کو اپنا زمانہ ملا تو آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. آپ نے لوگوں کی عزتوں کا احترام کیا, نیلام نہیں کیا ہے. ایک واقعہ میں عرض کر دوں, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ بھی سنا ہو. میری نظر سے تو یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا. اب تک پڑھنے میں یہ واقعہ نہیں آیا, لیکن ایک ایسی کتاب کے اندر مجھے یہ واقعہ ملا. بڑا اہم واقعہ ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنا ہو, کسی عالم نے کہیں بیان کیا ہو. حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک ایسے لڑکے کی لاش لائی گئی جس کے داڑھی نہیں نکلی تھی, بے ریش تھا, وہ داڑھی نہیں تھی. آپ کی خدمت میں اس کو لایا گیا کہ اس شخص کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ملی تھی. کوئی تفتیش نہیں ہو پائی, کچھ نہیں پتا چل پایا. کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ پر ایک بچہ پڑا ہوا ملا. اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر کی گئی. آپ نے فوراً اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کے لیے خاتون کا انتظام کر دیا کہ اس بچے کی دیکھ ریکھ کرے. اور آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے ذریعے سے پتا چل جائے گا کہ یہ لاش کس کی ہے. اتنی دور اندیشی. وہ عورت لے آئی اور اسی جگہ پر اس کے رہنے کا انتظام کر دیا. وہیں وہ تھی, اس کی خدمت کر رہی تھی, بچے کی پال پوس رہی تھی. یہاں تک کہ ایک خاتون نے اپنی باندی کو اس بچے کو لانے کے لیے بھیجا کہ وہ بچہ لے کر کے آؤ, ذرا سے اس کو دیکھ لیں. کافی دن گزر گئے, محبت جاگ اٹھی, دیکھ لیں, اس کے بعد پھر لے جانا. یہ بات کہہ کر کے اس نے جا کر کے یہاں پیغام پہنچایا, وہاں کا پیغام یہاں پہنچایا. یہ بات حضرت عمر بن خطاب تک پہنچی. آپ نے کہا کہ بس منزل قریب ہے, منزل قریب ہے, قریب پتہ چل جائے. آپ نے جو بھی حکم جاری کیا, خاتون نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. جو بچے کو پال پوس رہی تھی وہ بھی اس باندی کے ساتھ چلیں گے, اس عورت کے پاس جس کا وہ بچہ تھا وہ, اور یہاں پر ڈال دیا گیا تھا اسی عورت کے پاس. اور وہ جس کا جو ہے شوہر نہیں تھا, ابھی بات آگے آئے گی تب سمجھ میں آئے گی. تو وہاں پر جب پہنچے, وہ خاتون وہاں پر پہنچی, سب وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک خاتون تھی. اس نے بچے کو لیا, کھلایا, اب چمکارا, محبت کے انداز دکھلایا, گراجے انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو واپس کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کے یہ پورا ماجرا عرض کر دیا گیا. آپ بنفس نفیس خود اس جگہ پر گئے, اس عورت کے گھر پر جہاں یہ عورت بچی کو لے کر کے گئی تھی باندی کے ساتھ. گھر کے باہر اس کے والد بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات ہوئی, علیہ السلام کو حال خیریت, اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے گھر میں کون کون سے لوگ ہیں.
والد نے بتایا فلاں 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 لوگ، کہا سب کو باہر کر. وہ خاتون صرف گھر کے اندر رہ گئی، سب لوگ گھر کے باہر آ گئے. اس عورت کا اور حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. آپ نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اس نے بھی کہا کہ میں سچ بولوں گی، خدا کے واسطہ دے کر میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں سچ بولوں گی. آپ نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرے یہاں پر ایک عورت تھی جو کام کیا کرتی تھی، میرے گھر میں ایک عورت تھی جو کام کیا کرتی تھی. اس کو جب کہیں جانا ہوا تو اس نے اپنی نوجوان بیٹی کو یہ کہہ کر کے میری خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں بعد میں آؤں گی اس کو لے جاؤں گی. اور وہ کون تھا؟ وہ لڑکا تھا. اس کی داڑھی نہیں تھی، حسین و جمیل خوبصورت. سمجھ نہیں سکی کہ ہاں یہ واقعی لڑکا ہے، اور لڑکی کے انداز میں اس کی حیت میں اس کو وہاں پر پیش کر دیا. اس خاتون نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اتفاق سے رات میں، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی لڑکی ہو اور کسی خاتون کے پاس رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بند کمرے میں رہے چاہے کھلے کمرے میں رہے چاہے جیسے کو لے لے. تو جب وہ لڑکی کی شکل میں آنے والا لڑکا جو بہریش تھا، جب رات ہوئی اور دونوں لوگ لیٹے تو بدقسمتی سے ان دونوں کے درمیان صحبت کا عمل وجود میں آ گیا. صحبت کا عمل وجود میں آ گیا جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ قائم ہو گیا. وہ کام وہ دونوں کر بیٹھے. اس کے بعد اس خاتون نے اس عورت کو قتل کر دیا. جو بہریش تھا، لڑکی کی شکل میں جس کو پیش کیا گیا تھا، اس خاتون نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش فلاں جگہ پر ڈلوا دی. خود ڈالی یا کوئی لے کر کے گیا، کس طرح سے اللہ اعلم. تو حضرت عمر بن خطاب نے جب اس کو سنا تو آپ نے جو ہے اتنی بات سن کر کے اور گھر سے باہر چلے آئے اور اس کے والدین کو جو ہے اس کے والد کو اس کی پیٹھ دبائی اور کہا الحمدللہ الحمدللہ آپ سلامت رہیں، آپ کی بچی بہت اچھی ہے، نیک ہے، صالح ہے. یہ نہیں بتایا اس کے باپ سے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، نیک ہے، اچھی ہے، خیر خواہ ہے، اور اس کے بعد آپ چلے آئے. یہ ہے حکومت چلانے کا انداز. یہ تھا نرالا انداز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیا. جب خود نہیں سنتے، خود نہیں پیش کرتے تو دنیا کو کیا ہم دکھائیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بامور سنبھالی. ہر اعتبار سے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات میں آپ گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی بچے کے رونے کی. تفتیش کی، پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا یا ماں جب اپنے بچے کو متعینہ مدت تک 2 سال 2.5 سال پہ جب وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو حکومت کی طرف سے یا بیت المال کی جانب سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. اس وظیفے کی وجہ سے اس وظیفے کو لینے کے لیے مدت سے پہلے ہی وہ عورت اپنے بچے کا دودھ چھوڑا دے گی. اس کا علم جب حضرت عمر بن خطاب کو ہوا تو اپنے آپ کو کوسا، اپنے آپ کو ملامت کیا کہ میری وجہ سے میں نے دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ مقرر کیا اور اس کو ضرورت ہے اور وہ پیسے نہیں ہیں اور پہلے ہی مدت سے پہلے ہی دودھ چھوڑوا رہے اپنے بچے کا. تو آپ نے کہا کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. آج یوجنائیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نئی چیز ہے. یہ سب فاروق اعظم کا صدقہ ہے. یہ جو دنیا جس کو امپلیمنٹیشن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، اس کو لگا چسپا کر دیا گیا، اس کو ناقص کر دیا گیا. ہر لاوارث بچے کے لیے 100 درہم مقرر کر دیا گیا اور بچے کی پیدائش تھوڑا سے بڑا ہوا اس کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا.
چھوڑا جس کو آپ نے بھرا نہ ہو. کہیں سے کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا. اسی کی دیر تھی کہ پورا روم، پورا ایران، پورا فارس یہ کام رہا تھا. اس وقت حضرت عمرو بن العاص بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا، وہاں کے عالموں نے، وہاں کے پادریوں نے کہا کہ پریشان مت ہوئیے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہوگا، جائیے اس کو بھیج دیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، مزاحمت نہ کریے. یہ بات سنی اور فوراً حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کو خط لکھ دیا عمرو بن العاص. کہا ایسی سی بات ہے، آپ تیار ہوئے، اپنی سواری آپ نے لی، اپنے غلام کو لیا جو آپ کے ساتھ رہتا، ایلچی، قاصد، اہلکار، کمانڈو کہہ لیجیے، بہت زیادہ اگر اس دور میں آنا ہو تو کمانڈو کہہ لیجیے. اپنے کمانڈو کو لیا، کمانڈو تھا، اتنا بڑا شہر فتح ہوا، بغیر خون بہے ہوئے فتح ہو گیا، عصمتیں نہیں لوٹی، کچھ نہیں ہوا، یوں ہی فتح ہو گیا. اس کو لیا اور چل دیے، سواری پر تیار ہو گئے، پھٹا پرانا کپڑا، تقریباً 14-16 پہر لگے ہوئے تھے اس کے اندر. جب بالکل قریب پہنچے تو اور دوسرے صحابیوں نے کہا کہ تھوڑا سے اپنا لباس تبدیل کر لیجیے تاکہ اس کا اثر وہاں کے لوگوں پر پڑے. آپ نے کہا نہیں. سفر کے دوران بھی کبھی آپ سواری پر ہوتے اور کبھی غلام سواری پر ہوتا، غلام منع کرتا لیکن کہا نہیں، ہم دو لوگ ہیں، ہم نیچے ہوں گے، تم اوپر ہوگے، تم اوپر ہوگے، ہم نیچے ہوں گے. اس طرح باری باری کر کے وہاں پر پہنچے اور جب ان لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ ہماری کتاب کے اندر اس کی علامات درج ہیں، اس علامات کے کو جیسے ہی ہم پائیں گے یہ ملک ان کے حوالے کر دیں گے. حضرت عمر بن خطاب کو جیسے انہوں نے دیکھا، ساری علامات کو پایا انہوں نے اور بیت المقدس ان کے حوالے ہو گئے. 3600 علاقے فتح ہوئے، معمولی بات ہے. آپ ہی کے دور اقتدار میں روم اور ایران اور فارس جیسی بڑی حکومتیں زیر و زبر ہو گئی، آپ ہی کے اقتدار میں ہوا. حضرت عمر بن خطاب ہی کے دور میں تقریباً 4900 مسجدیں تعمیر کرائیں گی، جس میں سے 4000 ایسی مسجدیں تھیں جو عام مسجدوں کی طرح ہیں اور 900 جامع مسجد بنوائیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. عمر بن خطاب کے دور میں ہی حرم مطہر کی جو ہے توسیع کی گئی. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں وظیفے جاری کیے، چھاؤنیاں متعین کی گئی، بیت المال کا نظام بنا دیا گیا. یہ سب کارنامے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں کارنامے اور بھی ہیں جو کتابوں میں درج ہیں. اگر آپ سنیں اور محفوظ رکھیں تو یہ سب چیزیں یکے بعد دیگرے آپ کے دماغ میں محفوظ ہوتی چلی جائے. لیکن جب سنیں گے صحیح سے نہیں تو محفوظ کہاں سے ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ ہر سال سنتے رہیں گے، بس چند باتیں آپ کو لگیں گی بس یہی کارنامہ ہے، 2-4 کام انہوں نے کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. اتنا سنہرا دور چشم فلک نے نہیں دیکھا، کسی انسان کا ناجائز خون نہیں بہا. ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً عمرو بن العاص جہاں کے گورنر تھے، انہوں نے خطبہ دینے کے لیے کوئی لکڑی کا ممبر بنوا لیا تھا. آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ فوراً ہٹائیے اس کو، تم ممبر پر بیٹھو اور تمام لوگ نیچے بیٹھے. فوراً اس کو ہٹوا دیا. اس کے نام پر ہمارے پاس حاضری کے لیے وقت نہیں. اگر خدا کے حضور چند جملے انہوں نے کہہ دیے کہ ہماری اتنی قربانی رہی کہ پوری زندگی قیامت تک کے مسلمانوں نے اس کا حق نہیں کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ روزانہ یہ مجلس سے ہوتی ہے. اب یہ موقع ہے، اس موقع پر یہ مجلس ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور ویسے تو تقریروں میں تذکرہ تو آتا ہی رہتا ہے،
ایک صحابی کا دوسرے سے، دوسرے کا تیسرے سے، تیسرے کا چوتھے سے، ابو بکر کا زمانہ آئے گا، ان کی خلافت، ان کے اخلاق و کردار و فضائل بیان کیے جائیں گے، تو حضرت عمر خود بخود وہاں پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ بہت ہی سنہرا ہے، اور 3600 علاقے آپ کی حکومت میں فتح ہوئے۔ روم اور فارس جیسی طاقتور سپر پاور سلطنت تھی، وہ آپ کی حکومت میں تباہ ہو گئی، کسی کا خون نہیں بہا۔ اور اس کے بعد یہ سب چلتا رہا، 10 سال 6 مہینہ 10 دن کی آپ نے خلافت کی مدت کو آپ نے چھوڑیا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی جو اللہ کی طرف سے متعین تھی، اللہ کی طرف سے متعین تھی۔ آپ نے اس کی دعا بھی کی کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اور شہادت کہاں ہوئی؟ منبر پر ہوئی، نماز پڑھانے کی حالت میں ہوئی، فجر کی نماز میں ہوئی، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، منبر پر ہیں، اور اس صورت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور خطر سے حملہ کر دیا گیا۔ اور جس وقت حملہ ہوا صرف آپ نہیں تھے وہاں پر، اور بھی 13 مسلمان زخمی ہوئے تھے، جس میں سے 9 حضرات نے بھی جامع شہادت فاروق اعظم کے ساتھ نوش فرمایا۔ یہ بھی فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو شہادت کی بات آئے گی، اور جہاں زخمی کی بات آئے گی جو بچے ہیں وہ زخمی لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے، اور جو شہید لوگ ہیں وہ فاروق اعظم کے ساتھ۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان کے ساتھ تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے، اور انہی کے ساتھ چلے گئے۔ ابو لولو فیروز نامی ایک شخص تھا جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کیا۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بہت ہی ماہر تھا کام کاج کے اندر، کئی ہنر اس کے پاس تھے۔ تو ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ جہاں پر وہ گورنر تھے، وہاں سے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کو، اور یہ اصول تھا حضرت عمر بن خطاب کا کہ کسی بالغ شخص کو جو کسی دوسرے علاقے کا ہو یا جس کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو تو مدینے کے سرکل میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کے بارے میں خط لکھ کر کے بتایا کہ بہت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا کاریگر ہے، اچھا پڑھی ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کو آپ وہاں پر رکھ لیجیے اور اپنے کام ان کے حوالے کریے، ان کے سپرد کریے۔ اس کے لیے ٹیکس متعین کیا گیا کہ بھائی اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، 100 درہم ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ بات جب اس کو بتائی گئی تو وہ شکایت دے کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ نے ہمارے کام سے زیادہ ٹیکس آپ نے لگا دیا۔ آپ نے کہا کہ تمہارا جو کام ہے، جو تم کام کرو گے، اس کام سے بہت کم میں نے تمہارے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے کچھ دن توقف چند روز اختیار کیا، آپ ٹھہرے رہے۔ اس کے 3-4 دن کے بعد آپ گزر رہے تھے، آپ کے بغل سے وہ بھی گزرا، روکا اس کو، پوچھا کیا بات ہے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کچھ اشارہ کیا کہ ہاں چکی کی طرح، ہوا میں چکی کی طرح جو ہے پیس دیا جائے گا، ایسے اشارتاً، یعنی آپ کے قتل کا اور آپ پر حملہ کرنے کا اس نے اشارہ کیا اس طرح سے۔ تو آپ نے بھی اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کہا ہے، تو کہا کہ ہاں میں نے اس طرح سے کہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور فراق میں تھا، موقع اس کو مل جائے، اور اس کے بعد دھار آلے سے نماز فجر میں حاضر ہوا اور جا کر کے حملہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا کیسے وہ بھاگے، تو جہاں جہاں جا رہا تھا جو مل رہا تھا اس کے اوپر حملہ کرتا گیا، یہاں تک کہ 13 اور افراد زخمی ہوئے، جس میں سے 9 نے جامع شہادت میں جو ہے پا لیا، اور اس کے علاوہ جو 3 حضرات تھے وہ اس کے بعد صحیح ہو۔ اس طریقے سے اتنی خدمات تھی، اس طریقے سے آپ کی شہادت ہے۔ تو یہ مہینہ محرم کا ہے، جب وہ محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن اس محرم کے مہینے کو 80% لوگ اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ
واقعہ پیش آیا ہے اسی اعتبار سے اس کو جانتے ہیں. شہادت تو اب بھی ہو رہی ہے، بے شک. کیا شہید نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی شہادت کا سلسلہ جاری ہے. کہیں بھی کفار کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کی کسی بھی مسلم شخص کو، کسی بھی ایمان والے کو یرغمال بنا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے، شہید ہوگا. وہ شہید ہوگا. آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں. مظلوماً کسی کو قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہوگا. آج بھی خون بہ رہا ہے. تو اسلام قربانیوں سے پلا ہے، اسلام قربانیوں سے بڑا ہے. آج اگر ہم قربانی کے اوپر آئیں گے تو اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن اس قربانی سے پہلے یہ ہے کہ ہم اعمال کی قربانی پر آ جائیں. اعمال کی قربانی پر آ جائیں. 5 وقت کی نمازیں ہم سے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت ہم سے ہو جائے، گھروں میں احادیثوں کی حلقے قائم ہو جائیں، یہ کام ہو جائے. یہ نہیں ہو پاتا. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے اوقات کو صرف موبائل کے اوپر ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، دیجیے انٹرٹینمنٹ کریے تھوڑی دیر. ذرائع ابلاغ کی چیز ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، دوسری جگہ سے تعلقات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، یہاں کی وہاں کی خبریں آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آپ کو اتنا اس میں ملوث کر دینا کہ نہ نماز رہے، نہ قرآن کی تلاوت رہے، نہ دین رہے، نہ ایمان رہے، کچھ نہ رہے. تو جانوروں کی طرح کھایا، کمایا، خارج کر دیا. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اگر ہم نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے تقاضوں پر ہمیں چلنا پڑے گا. اور اگر اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے تو ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ دوسری قوم کو لے آئے گا. تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ چوروں، لٹیروں، بدماشوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اسلام کے لیے اچھے سے اچھے کارنامے کرتے چلے گئے. اور ہم اسی پر فخر ہیں کہ ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. پیدرم سلطان میرے ابا جو ہے بادشاہ تھے، وہ تھے، تم کیا ہو؟ وہ تھے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، چلے گئے، لیکن اب تم کیا ہو؟ وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ کردار، وہ گن تمہارے اندر بھی پائے جانے چاہیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، خلفائے راشدین کی پڑھیں. اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو موقع ملے تھوڑا سا وقت خاص کر لیں، 10 منٹ 15 منٹ آپ نکال دیجیے. جو جس زبان کے آپ ماہر ہیں اس زبان میں آپ پڑھیے، تھوڑا سا وقت دیجیے، 1-2 چیپٹر پڑھیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اس طرح پڑھتے پڑھتے 2-4 سالوں کے اندر آپ کو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو جائے گی. پھر غلط واقعات کوئی آپ کے سامنے نہیں بیان کرے گا، غلط تعبیرات نہیں کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا سنہرا ہے کہ عیسائی مورخ ایڈورڈ گیون نے اپنی کتاب میں کیوں حوالہ دیا. اور مائیکل ہارٹ ایک مورخ ہے، اس نے بھی کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے، شاید مائیکل ہارٹ ہی اس کا نام ہے. اس کے اندر 100 شخصیتوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا ہے. غالباً حضرت عمر بن خطاب کا 51واں نمبر ہے اس کے اندر. 100 میں یعنی آدھے برہننے والے بن خطاب کا نام. اور ہم سب کے ساری انسانیت کے آقا اور موصی کا نام سب سے پہلے ہے. جس نبی کو، جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے، ان کو تیسرے نمبر پر لے کر کے آیا. اور جس کا نام رکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ، اور لکھ دیا اس نے he was only man in history who was supremely successful. یہ اس کے الفاظ ہیں وہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں کہ he was only man in the history. پوری تاریخ میں یہی ایک ایسا شخص ہے جو سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور تمام اخلاقی معاملات کے اعتبار سے یہی ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے درمیان کامیاب رہا ہے. وہ سپریملی سکسیسفل، مکمل اعتبار سے اس کو کامیاب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری انسانیت کے رہبر ہیں. ہو سکتا ہے اس نے اندر سے ایمان قبول کیا ہو، اس کے بعد قلم کو جرأت ملی ہو اور قلم اس نے چلایا ہو اور دنیا جانتی ہو کہ بس ایسے ہی تعلیم کر کے چلا گیا. کیا معلوم؟ یہ توفیق اللہ نے اس کو دی اور اس نے یہ کام کیا. وہ کتاب لکھی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ دامن اسلام میں آ رہے ہیں. تو ہم اسلام کی قدر کریں، بہرے گونگے نہ بنے، تاریخ سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑیں. مسجدیں ہماری 100% آباد رہیں. صرف جمعہ کا دن نہیں ہے کہ مسجدیں فل ہو جائیں. یہ مسجد رونا نہ روئے. یہ مسجد صرف رمضان میں بھرنے کے لیے نہیں. اب تو رمضان میں بھی وہ دن اب نہیں رہے. اب تو رمضان میں بھی خالی ہو رہی ہے. اتنی تمام ڈھیر ساری کمیاں ہونے کے باوجود ہم یہ توقع کریں کہ پانی کے اوپر ہم گھوڑے دوڑا دیں گے اور وہ دوڑتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب ہم اسلاف کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے. اس کے بعد اگر کمی رہ جائے گی تو اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ وہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 20,000 کا لشکر بھیجے گا. آج بھی امت کی حالت زار پر خدا کو اگر رحم آ جائے، آج بھی آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں. لیکن اس مدد سے کہیں زیادہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. اپنا رشتہ ہم نے توڑ لیا ہے. چند ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم کچھ کام کو رسمی طور پر کرتے ہیں. اچھا، حقیقت اگر پوچھئے تو ہم لوگ رمضان مبارک میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ فارملٹی کے طور پر نہیں ہوتا ہے. روحانیت نکل گئی اس کے اندر سے. کسی کو گرمی، کسی کو جاڑا، کسی کو برسات، یہ تو لگا ہے. گرمی ہے تو گرمی سے ہار ہے کر رہے ہیں. ابھی ٹھنڈی آ جائے تو آپ سوچیں کہ جلدی سے گرمی کا زمانہ ٹھیک تھا. اب پھر گرمی ہے، پھر پریشان. برسات آ جائے، 4 دن بارش ہو، بارش ختم ہو جائے. پانی نہ برسے، پانی برسے نہیں. ہم کو کسی بھی موسم میں سکون نہیں ہے. ہم ٹپڑی کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے. اگر اپنے ذہن پر ہم تنقید کریں، اپنے آپ کو ہم سدھاریں تو یہ تمام کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ کام تمام آسان ہو جائے گا. پھر نہ تو ہمیں نماز میں کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہوگا، نہ قرآن سننا دشوار ہوگا. سب کچھ آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کریے اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا بنائے. ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا عدل و انصاف پوری دنیا میں پھر سے قائم ہو اور اسلامی ممالک کے بے حس حکمرانوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ دنیا کے ڈکٹیٹرشپ اور ظالموں کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنانے کے بجائے صرف ایک ہستی، ایک جنرل سپاہی، ایک قائد، ایک عادل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. سب کچھ ان کے یہاں موجود ہے، لیکن دنیا پرستی ان پر اس درجہ غالب آ گئی کہ کفر اور شرک اور اسلام اور توحید میں ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی کی نحوست ہے جو عام اور کمزور لوگوں کے اوپر مار پڑ رہی ہے. اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ اپنے اسلاف کی طرف لوٹے اور اپنے ان اکابرین کی طرف لوٹے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے، بچوں کو قربان کیا، گھر بار کو تاراج کر دیا، یہ ملک چھوڑا دوسرے ملک چلے گئے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس پروگرام کو قبولیت عطا فرمائے. جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق برکت فرمائے. اللہ پوری امت اسلامیہ کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے. کم از کم اتنا تو ہم کر لیں کہ 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے ادا کریں. جس دن جو تعداد ہماری مغرب میں ہوتی ہے وہ تعداد ہماری فجر میں ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے وہ منافق ہے. کتنا سخت لفظ ہے. منتخب حدیث جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہ حدیث درج ہے، لکھی ہوئی ہے. منافق ہے وہ. اور فجر کی نماز میں حاضر نہ ہونا ہر کام میں منوسیت پیدا ہو جاتی ہے. اور فجر پڑھ لیجیے پورے دن چستی پھرتی آپ کے بدن میں رہے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، دماغ خوب کام کرے گا،
اللہ رب العزت ہر چیز میں خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے جانا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ودعاء متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم احفظ عزتهم وقوتهم